وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك پڑھیں جی عبدالجبار صاحب پہلا جملہ. ابو بکر معه مجلہ تن معاہو مجلتن. ہاں جی مجلہ ابو بکر کے پاس تھا یا فیصل کے پاس تھا؟ فیصل کے پاس تھا. تو پہلے کا جواب آئے گا فیصل معاہو مجلتن. فیصل تھا مجلے کے ساتھ، میگزین کے ساتھ. عجب سب دوسرا فیصل طالب جدید. فیصل تھا نیا اسٹوڈنٹ یا کوئی اور تھا؟ ہمایوں. تو نمبر 2 پہ کریکٹ کریں گے تو وہ آ جائے گا ہمایوں. بالقلم الاحمری. ہاں جی بشیر تھا کوئی اور تھا؟ بشیر تھا یا عبد الرحیم تھا؟ عبد الرحیم تھا. اس نے کہا ینظر فی دفتر یا عبد الرحیم لا تکتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر. تو عبد الرحیم کو اس نے کہا تھا کہ ریڈ پین سے مت لکھو، تو وہ لکھ رہا تھا ریڈ پین سے. عبدالجبار صاحب حمزہ تو غائب الیوم. حمزہ غائب ہوا تھا یا کوئی اور تھا؟ ہشام تھا. تو ہشام غائب الیوم. کویسچن نمبر 2 دیکھیں جی. اقرا ما یلی. ریڈ دا فالوئنگ. تذہبو سے جب آپ لا ناہیہ لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ لا تذہب. اگلا پڑھیں آپ. تکتبو سے لا تکتب. تشربو سے عبدالجبار صاحب لا تشرب. اب پڑھیں جی عجب صاحب پہلا. یا موسیٰ یا موسیٰ انت مریض. فلا تخرج من البيت جی ولا تذهب الى المدرسة ولا تلعب في الشارع. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیسے لاتے ہیں بات سمجھانے کے لیے. ریپیٹیشن کے ساتھ فعل مضارع مجزوم ہو کر آ رہا ہے لا ناہیہ کے ساتھ. انت مبتدا مریض خبر. تم بیمار ہو لہذا کیا کرو؟ فلا تخرج. لا کون سا ہے؟ یہ سر ناہیہ کا. اور تخرج کیا ہے؟ تخرج فعل مضارع مجزوم مجزوم بالسکون. من البیت جار مجرور. پھر واو عطف کا لا پھر کون سا ہے؟ یہ پھر سر ناہیہ کا. لا ناہیہ کا ہے. اور تذہب تذهب فعل مضارع سر مجزوم. مجزوم الی المدرسۃ جار مجرور. پھر لا ناہیہ طلب. اور فی الشارع جار مجرور. تمام میں انت فاعل ہے. تو بیمار ہے لہذا گھر سے مت نکل، مدرسے مت جا اور کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں مت جا. لا تخرج میں فلا کیوں ہے؟ لا کیوں ہے؟ نہیں وہ اس میں کیونکہ تو بیمار ہے بیسیکلی اس لیے مت نکل. لا تجلس فی الطریق. فی الطریق. جیسے میں نے بار بار عرض کیا کہ محترم ڈاکٹر صاحب کی یہ خاص بات ہے کہ 3 چیزیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس کورس کو ڈیزائن کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر تھیں. ایک تو پورا قرآن مجید جیسے 1 پیج پہ کھلا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کے سامنے، اور وہ جس چیز کو پڑھا رہے تھے یا جو چیز لکھ رہے تھے اس کے اکارڈنگلی وہ قرآن مجید سے چیزیں ان کو نظر آ رہی تھی کہاں کہاں کیا ہے. نمبر 2 پورا ذخیرہ حدیث ایسے لگتا ہے جیسے 1 پیج پہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کھلا ہوا ہے. اور نمبر 3 پوری انسانی شخصیت ڈاکٹر صاحب کے سامنے ہے اور اس کی تربیت کرنا مقصود ہے. آج جو بہت بڑا فتنہ ہمارے ہاں جس کی چیز کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو، یعنی یہ سیرت کا ایک مشہور واقعہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے اور راستے میں دو صحابہ آپس میں کھڑے راستے کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے. انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو جیسے السلام علیکم، انہوں نے کہا السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ رپلائی، حضور نے جواب نہیں دیا ان کو. ظاہر پریشانی ہوئی ان کو کہ حضور نے ہمارے السلام کا جواب ہی نہیں دیا. بھاگے بھاگے پہنچے پیچھے حضور کے اور جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم سے کوئی گستاخی ہوگی کہ آپ نے ہمارے السلام کا جواب ہی نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ تو پیدل چلنے والوں کا حق تھا، تمہیں یہ اجازت کس نے دی تھی کہ تم راستے میں کھڑے ہو کے گپے مارنی شروع کر دو؟ لا تجلس فی الطریق، راستے میں مت بیٹھو. کیوں؟ کیونکہ راستہ گزرنے والوں کا حق ہے. آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو حق تلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنا. آپ ظلم کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں شادیاں ہوں، غم ہوں یا کوئی مذہبی تہوار ہوں، پوری ہائی ویز بند کر کے ٹریفک کھڑی ہوئی ہے بس ٹھیک ہے. اب وہ کوئی مریض ایمبولینس میں مر رہا ہے، مرتا رہے. کسی ڈیڈ باڈی نے رکنا ہے، وہ نہیں پہنچ سکتی، نہیں نہ پہنچے، ان کو کوئی پرواہ نہیں اس سے. یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے. مسلمانوں کی حضور نے تو کعبے کو کہہ کے ایڈریس کر کے کہا تھا کہ تو بھی مجھے بڑا عزیز ہے، تو بھی میرے لیے بڑا مقدس ہے، لیکن مسلمان کے خون، مسلمان کی عزت، مسلمان کا مال یہ تو اس سے زیادہ محترم ہے. اس کعبے کے لیے تو آج بھی دوڑتے ہیں لوگ، لیکن مسلمان کے لیے، مسلمان کا آرام خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر عزیز تھا کہ وقت سے پہلے، ظاہر گھڑیاں تو نہیں تھی اس زمانے میں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ نہ ہو سکا کہ وقت کیا ہوا ہے. فجر کی اذان وقت سے پہلے دے دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ڈانٹا باقاعدہ حضرت بلال کو کہ بلال تو نے لوگوں کے، مسلمانوں کے آرام میں خلل ڈالا، تو نے وقت سے پہلے جگا دیا ان کو. جاؤ جہاں کھڑے ہو کے اذان کہی تھی وہیں کھڑے ہو کے دوبارہ اناؤنس کرو اور معافی مانگو لوگوں سے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا، لہذا مسلمانوں تم اپنے اپنے گھر میں آرام کرو، اب جب دوبارہ وقت ہوگا میں دوبارہ اذان کہوں گا، اس وقت آنا. آج ہم نے مسلمان کے آرام کو اور اس کو یعنی اس میں خلل ڈالنے کو، ہمارے ہاں کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. شادی بیاہ ہو رہا ہے، آپ چلاتے جائیں میوزک جتنا مرضی اونچا چلائیں. تو مسلمانوں کو ان چیزوں کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. جیسے میں نے پچھلے کسی لیسن میں کہا تھا نا کہ آپ جب تک زندہ ہیں اور جب تک مسلمان ہیں آپ نمائندہ ہیں اس دین کے. تو یہ جو نمائندگی ہے، ہم کیونکہ ظاہر ہے واہ حسن ابدال سے آئے ہوئے ہیں، تو میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر باہر سے کوئی غیر مسلم آئے جس کو کسی بھی دین مذہب کا پتہ نہیں ہے اور وہ اس کو حسن ابدال سے گزر ہو اور اتفاق ایسا ہو کہ ایک ہی تاریخ میں، جیسے دیکھیں ابھی 12 ربیع الاول کل گزری ہے اور چند دن بعد 25 دسمبر آ رہا ہے، تو یہ بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ 25 دسمبر اور 12 ربیع الاول اکٹھے آ جائیں اور بیساکھی بھی آ جائے ساتھ ہی، اور ایک شخص گردوارے والی سڑک سے گزرے تو وہاں کچھ لوگ اپنے حساب سے کچھ کر رہے ہیں، دوسری روڈ پہ گزرے تو وہاں ایک اور کچھ لوگ ہیں جو 25 دسمبر کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، اور ایک تیسری سڑک سے گزرے اور وہاں وہ دیکھے کہ وہاں کچھ لوگ 12 ربیع الاول کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں. ان تینوں روڈز کو وزٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ جب وہ انالائز کرے گا تو کیا سمجھے گا کہ یہ تین مختلف مذاہب کے لوگوں کا فنکشن تھے یا یہ سارے ایک ہی تھے؟ جبکہ ہم تو مختلف ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مختلف ہیں. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یہ قوم رسول ہاشمی نے کون سے کام شروع کر دیے ہیں؟ یہ فرق نمایاں ہونا چاہیے تھا، پتہ چلنا چاہیے تھا کہ دین اصل میں کس چیز کا نام ہے، لیکن ہم نے ہر فرق مٹا دیا، اس لیے کہ وہ کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں. تو ہم بھی اس بھیڑ چال میں ہم نے وہ اپنی جو آئیڈینٹی تھی، وی ہیو لاسٹ آور آئیڈینٹی، ہم نے اپنے تشخص کو کھو دیا بالکل، مسلمانوں نے بھی. تو بہرحال بات یہاں سے شروع تھی، لا تجلس فی الطریق، اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے کہ راستے میں مت کھڑے ہوں، راستے میں مت بیٹھیں. پڑھیں لا کیا ہے؟ لا یہ ناہیہ، یہ لا ناہیہ کا ہے. تجلس مضارع مجزوم بالسکون، فی الطریق جار مجرور. ڈونٹ سٹ آن دا روڈ. عبد الجبار صاحب دوسرا جملہ ہے.
افتح ملا کر پڑھیں گے تو آپ اس کو بھی پڑھیں گے افتح النافذۃ ولا تفتح الباب. افتح کیا ہے جی؟ یہ فعل و امرن ہے. فاعل انت. النافذۃ اور پھر واو عطف کا لا، یہ کون سا ہے؟ لا ناہیہ کا. تفتح فعل مضارع مجزوم. فاعل انت. الباب مفعول به. عجب صاحب پڑھیں اگلا جملہ. لا تضحک فی الفصل. ڈونٹ لاف ان دا کلاس. لا کون سے ہے؟ ناہیہ کا. فعل مضارع مجزوم ہے آگے مضارع کا. اور فاعل انت. فی الفصل جار مجرور. فی الشارع. یہ ساری شادیوں کے اور یہ سارے فنکشن آج کل شارع کے اوپر ہو رہے ہیں. لا تاکل فی الشارع. اکیلا بھی ہے تو روڈ کے اوپر مت کھاؤ. گلیوں میں چلتے پھرتے، گلیاں چل پھر کے کھانے کے لیے تھوڑی ہیں. لا تاکل فی الشارع. لا کون سا ہے؟ لا ناہیہ. تاکل مجزوم بالسکون. فاعل انت. فی الشارع جار مجرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ناہیہ کا استعمال ہوا اس میں بھی. لا تاکل وانت شبعان. مت کھاؤ جب تمہارا پیٹ بیلی بھری ہوئی ہو. بھرے ہوئے پیٹ پر اوپر پھر دوبارہ مت کھاؤ. لا تاکل وانت شبعان، جب کہ تو رجا ہوا ہے. جی اپنا دیکھیں یعنی کتنے نہی کے ساتھ بھی جو ہے تربیت. لا تکذب. ڈونٹ لائی. مت جھوٹ بولو. لا ناہیہ کا. تکذب مضارع مجزوم بالسکون. انت فاعل. ایک اور تربیتی جملہ آ رہا ہے. عجب صاحب آپ دونوں کی باری دیکھ لیں کیسا جملہ آیا ہے. لا تہلک لحیتک. لا کیا ہے؟ ناہیہ. تہلک بالسکون. لحیت مفعول به. نہ ہاں لحیہ ایک ہی ہے. لحیت مفعول به منصوب وہو مضاف کا مضاف الیہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں ڈونٹ شیو. لا تہلک لحیتک. ڈونٹ کٹ یور بیئرز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. یہ حضور کے الفاظ ہی ہیں. لا تہلک لحیتک. میں اس وقت اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا. هذا السؤال. ڈونٹ آسک می دس کوشچن. لا تسألنی هذا السؤال. لا کیا ہے؟ تسأل مجزوم بالسکون. انت فاعل. نون وقایا کا ہے. یا متکلم مفعول به نمبر 1. ھذا مفعول به نمبر 2. السؤال اس کا بدل. ڈونٹ آسک می دس کوشچن. لا تضرب زمیلک. لا تضرب زمیلک. ڈونٹ بیٹ یور کولیگ. لا ناہیہ کا. تضرب فعل مضارع مرفوع مجزوم بالسکون. انت فاعل. زمیلہ مفعول به مضاف کا مضاف. جزاک اللہ. قال ابراہیم علیہ السلام لأبیہ. قال ابراہیم علیہ السلام لأبیہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابت لا تعبد الشیطان. یا ابتی لا تعبد الشیطان. جب عرب ویسے تو یا ابی کافی تھا نا، یعنی یہ یا ابتی جو ہے ایکچولی یہ یا ابی تھا نا، اور یہ ابتی کے آگے بھی یہ یا جو ہے یہ محذوف کر دیا گیا. یہ یا ابتی تھا. یہ تا جو ہے عرب مخاطب کے لیے
اس وقت یوز کرتے ہیں جب اس کو بہت رسپیکٹ اور محبت دینی ہو. جیسے چھوٹے کے لیے ابن، لیکن جب مائی سن کہنا ہو تو ابنی نہیں کہتے، بنیا کہتے ہیں. یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے، یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہا یا ابتی، یہ جو تا ہے اس کے اندر جو چاشنی ہے، اس کے اندر جو رسپیکٹ اور لو کا ایلیمنٹ ہے وہ یا ابھی کہنے میں نہیں ہے. تو یہ تا اسپیشل اس کے لیے لایا جاتا ہے. یا ابتی لا تعبد، لا کون سا ہے؟ لا سر یہ ناہیہ لا ناہیہ کا. تعبد تعبد فعل مضارع مجزوم بالسکون، انت فاعل، انت سے مراد حضرت ابراہیم کے والد ہیں. الشیطان مفعول بہ کما جاء، زیر ہے نا نیچے. وہ ملا کر پڑھنے کے لیے صرف. ایکچولی یہ مجزوم ہے کیونکہ آپ کو ہم نے اسپیشلی بار بار میں نے اس کو سٹریس کروایا ہے کہ فعل مضارع مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، مجزوم ہو سکتا ہے، مجرور نہیں ہو سکتا. تو یہ کسرہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف آگے سے لنک پیدا کرنے کے لیے. تو لا تعبد الشیطان کما جاء فی سورۃ مریم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله